मुफ्ती साहब बड़े भड़के हुए थे कि जी ये जजों की बीवियां नहीं है, जज अपनी बीवियों को तलाकें दे, लोगों की बीवियों को तलाकें। भाई क्या करें जज? तुम्हारे गुंडे किस्म के जो हनफी अवाम है और गुंडे किस्म के जो हनफी मौलवी हैं वो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, तलाक भी नहीं देते, तो उनकी सुनवाई कहां पे होगी? खुला औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का तलाक देने का हक है। नहीं अगर दे रहा मर्द तलाक, अदालत में जाइए, अदालत में अगर वो नहीं जाता ठीक है, वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें वो दो नंबरी नहीं होनी चाहिए जो बाज औरतें वकीलों को साथ मिला के, अदालतों को साथ मिला के ना किसी डमी एड्रेस के ऊपर ना वो समन जारी करवाते रहते हैं। समझ आई बात की? बहरहाल ये 8वां केस था कि खुला वाली जो औरत है वो फिर 1 महीने अपनी इद्दत पूरी करेगी और उसके बाद उसकी मर्जी, चाहे उसी खामन से दोबारा शादी कर ले, लेकिन ज़ाहिर है किधर करेगी, उसे तो जान चढ़ाई थी, लेकिन ऑप्शन मौजूद है। चाहे घर बैठी रहे, कुछ अरसे बाद ख्याल आता है फिर वो कर भी लेती हैं। इसीलिए हमसे जब कोई राब्ता करता है ना तो हम उसे कहते हैं कि मेहरबानी करो खुला ही लो, तलाक तक ना जाओ, ताकि कल को चांसेस बाकी रहे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो ना पहुंच जाओ। खुले में तो चांसेस है ना कि वो वापस उस तरफ आ सकते हैं। यहां पे बाज औकात ऐसा होता है, खामद इतने जालिम होते हैं कि कोर्ट्स उनको बुलाती रहती हैं और वो जाते ही नहीं है। अल्टीमेटली एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है औरत के हक में। बाद में फिर वो मौलवियों को लेके ना औरतें अदालतों पे चढ़ाई कर देती हैं। वो पिछले दिनों आपने देखा है, हमारे जो कराची के मुफ्ती साहब हैं बड़े गुस्से में आए हुए थे, क्योंकि फिका हनफी में खुला है ही कोई नहीं है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक मामला है। फिका हनफी में ये है कि खुला नहीं होगा जब तक खामन तलाक ना दे। अदालत तंसीख निकाह नहीं कर सकती, यानी कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को मारता है, पीटता है, गुलाम बना के रखे, ठीक है, वो वहीं मर जाए, अदालत में जाएगी तो वो तंसीख निकाह जज नहीं कर सकता। उस पर मुफ्ती साहब बड़े भड़के हुए थे कि जी ये जजों की बीवियां नहीं है, जज अपनी बीवियों को तलाकें दे, लोगों की बीवियों को तलाकें। भाई क्या करें जज? तुम्हारे गुंडे किस्म के जो हनफी अवाम है और गुंडे किस्म के जो हनफी मौलवी हैं वो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, तलाक भी नहीं देते, तो उनकी सुनवाई कहां पे होगी? खुला औरत का उतना ही हक है जितना मर्द का तलाक देने का हक है। नहीं अगर दे रहा मर्द तलाक, अदालत में जाएगी, अदालत में अगर वो नहीं जाता ठीक है, वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा। लेकिन इसमें वो दो नंबरी नहीं होनी चाहिए जो बाज औरतें वकीलों को साथ मिला के, अदालतों को साथ मिला के ना किसी डमी एड्रेस के ऊपर ना वो सम्मन जारी करवाते रहते हैं। समझ आई बात की? खामन बेचारे को पता ही नहीं होता, उसको तो उस दिन पता चलता है जिस दिन औरत जो है ना वो फारग हो चुकी हुई होती है। वो फिर पीटता है कि मुझे ये भी नहीं होना चाहिए, इस ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसमें एक तीसरा केस भी है। बाज औरतें इस तरह का काम इसलिए भी करती हैं कि जैसे ही खामनों के पास समन जाते हैं ना, खामन मौलवियों को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं, अदालतें फिर डिसीजन नहीं देती हैं। तो फिर ये हर औरत ने खुद अपने लिए फैसला करना है कि इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, ये उसका राइट है। अगर अदालत तंसीख निकाह कर देती है तो बस खुला एस्टैब्लिश हो गया और डॉक्यूमेंट आपने बहरहाल वो हासिल करना है। अगर डॉक्यूमेंट के बगैर आपने अगला निकाह किया तो आपके खिलाफ फिर वो केस, वही इद्दत केस बना देंगे आपके ऊपर। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। और वो जो आपका दूसरे वाला मर्द है वो भी फंस जाएगा बीच में, फिर वो बदकारी वाला केस भी बना देते हैं। वो फिर आप पता ना, वकीलों के पास तो पूरे फॉर्म बने हुए हैं ना, उसमें तो पहले से ही प्रिंट हुआ हुआ है। इसीलिए जब औरतें खुला के लिए दावा करती हैं ना तो ये बेड़ा गर्क ज्यादातर वकील भी करवाते हैं। उसमें पहले से लिखा होता है खामन नशा करता है, मारता है, पीटता है, और वो वकील कहता है सारे टिक कर देते ने मैं। अब जब ये नोटिस पहुंचेगा खामन को, वो कहेगा यार ये 10 साल मेरे साथ रही है, मैंने तो कभी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया और ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है नशे का। वो कहते हैं ऐसी तैसी, फिर मैं ऐसी औरत को फारग ही करांगा। तो ये भी बजाय जोड़ने के ना तोड़ने का काम करते हैं वकील हजरात भी, ये मैं आपको बताऊं। और इसमें बाज़ का जजेस भी शामिल होते हैं, और फिर और भी बड़ी गलीज किस्म की खबरें भी इन लोगों की निकलती हैं, जजेस की भी और वकला की भी। वो एक अलग से मामला है। हम तो लोगों को सिर्फ तरगीब दिला सकते हैं कि वो अल्लाह से डरें। 9th केस जो मैं बयान कर रहा हूं कि जिसका खामन मिसिंग हो जाए वो हर जमाना डिसाइड करेगा कि इस जमाने में उसके लिए कितना टाइम रखना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जमाने में ऐसा अजीबो गरीब फतवा दिया कि वो आज तक हनफियों के घाटे में फिट है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है।
وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی. اس سے بڑا مذاق یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر 90 سال انتظار نہیں کر سکتی نا، اتنی دیر انتظار کرے کہ جتنی دیر اس خامند کے ہم عمر جتنے مرد ہیں وہ فوت ہو جائیں. یعنی نہ ہی سمجھو. کیوں؟ انہوں نے ایک بات غلط ڈرائیو کر لی قرآن سے اپنی مرضی سے کہ طلاق جو ہے یہ مرد کا حق ہے، عورت خلا نہیں لے سکتی. تو جب مرد گم گیا تو پھر جسٹس بھی نہیں دے سکتا قاضی، کوئی انصاف بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ اب آپ کو پتا چلو مفتی صاحب چیخ رہے ہیں یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بابا جان جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ امام حنیفہ روحانی بابا جان، وہ یہ فتویٰ دے گئے ہوئے ہیں. اب انہوں نے اپنے بابے کا فتویٰ تو لال کرنا ہے. وہ فتویٰ اسی صورت میں لال ہوگا کہ جب وہ یہ مانیں کہ تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا، خلا نہیں ہو سکتا. ساتھ یہ بھی بتائیں تاکہ ان کے بابوں کے فتووں کا مذاق اڑے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو معاف کرے یار، غلطی ہوئی ان سے. 90 سال والا فتویٰ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ایک اس فتوے سے، اور دوسرا فتویٰ یہ کہ اگر گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جائے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اور اسی فتوے کو لے کے پھر حکمرانوں نے، سلطنت عباسیہ کے حکمرانوں نے جو کھلواڑ کیا. لوگ کہتے ہیں فقہ حنفی کیسے پھیل گئی، جب فقہ حنفی کے بڑے بنو عباس کو فتوے دیں کہ وہ لوگوں کی بیویوں سے زبردستی طلاقیں کروا کے شادی کریں، تو پھر اس کے فائدے میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بنو عباس نے فقہ حنفی کو گن پوائنٹ تلوار کے زور کے اوپر نافذ کر دیا 3 بر اعظموں کے اوپر. اسی لیے فقہ حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ او بھائی وہ فتوے ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کے اس زمانے کی کتابیں لکھنے والے لکھتے رہے کہ یہ فراڈ ہو رہا ہے. او بھائی قرآن میں آیا ہے سورۃ النحل کے اندر کہ اگر زندگی موت کی کشمکش ہو، گن پوائنٹ پہ کوئی شخص کسی سے کلمات کفر بھی نکلوا دینا اور وہ دل میں ایمان رکھتا ہو تو وہ کافر نہیں ہوگا. یار اگر زندگی موت کی کشمکش میں کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، جان بچانے کے لیے اگر وہ کفر بھی بک دے تو جان بچانے کے لیے اگر گن پوائنٹ پہ کسی کی بیوی کو طلاق دلوا دی جائے تو طلاق کیسے واقع ہو جائے گی؟ ایمان تو بڑی چیز ہے، لیکن ان کے بڑے نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جی طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ وہ بینیفیشری تھے اس وقت کی بنو عباس کی اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے اپنی فقہ نافذ کروانی تھی اور اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. یہ 2 مسئلے ایسے ہیں، ویسے تو بے شمار مسئلے ہیں جسے یہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ان مسئلوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. یہ نہیں بتا سکتی اپنے عوام کو کہ یہ مسئلے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ان کے گاٹے فٹ ہو گئے. میں اب آپ کو پتا چلا وہ مفتی صاحب کیوں غصہ کھا رہے تھے. یہ ججوں کی بیویاں نہیں ہیں، جج اپنی بیویوں کو طلاق دیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک کھورا ساڑھے گھر نکل آنا ہے. ہاں وہ کھورا نکلتا پیا سی، انہیں کہتے ہی ختم کر دو. لیکن آپ کو پتا اب تو انجینئر کا فتنہ آ چکا ہے، ہاں عربی والا فتنہ. تو یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس طریقے سے ظلم کے اوپر کوئی شخص اپنی عورت کو غلام بنا کے نہیں رکھ سکتا، اس کا رائٹ ہے، وہ خلا لے گی. اور دوسرا مسئلہ جو میں نے بتایا مسنگ پرسن والا، اگر کسی کا خاوند مسنگ پرسن ہو چکا ہے تو یہ 90 سال والا فتویٰ بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. آپ دیکھیں اسی زمانے میں امام مالک ہوئے ہیں. امام مالک اور امام حنیفہ کا زمانہ ایک ہے. امام مالک نے اسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ 4 سال انتظار کرے گی. 4 سال بس. 4 سال کے بعد عدالت تنسیخ نکاح کر دے، اس کے بعد اگر اس کا خاوند واپس بھی آ جائے وہ اس عورت کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا، وہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ رہے گی. لیکن یہ بھی فتویٰ ہے، قرآن و سنت نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس عالم نے سمجھا اسے. ہمارے نزدیک یہ 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس دور کے اعتبار سے. اور بھائی اس دور کے اندر اگر کوئی وہ ایجنسیوں کا اٹھایا ہوا بندہ نہ ہو تو الگ بات، ادروائز 4 مہینے کے اندر پتا چل جاتا ہے بندہ کدھر ہے. ٹھیک ہے. اب تو ایجنسیاں بھی تھوڑی ایجوکیٹ ہو گئی ہیں، طریقے سے آ کے کوئی عدالتوں میں کچھ نہ کچھ رپورٹ کر ہی دیتی ہیں، تھوڑی عدالتیں بھی جان دکھاتی ہیں. تو ادروائز اس طرح کے جو معاملات ہیں، میں پہلے بھی کہتا ہوں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے، خواہ کوئی سیاسی جماعت کرے، خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
جو بیچارے 10-10 سال سے مسنگ ہیں اور ان کی بیویاں اور بچے گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں. یار بتا دو, کم از کم ان کی بیویاں تو آگے ڈیسائیڈ کریں نا انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو مسنگ پرسن کا یہ والا ایشو بھی ہوتا ہے. بل اسلام میں اس کے اوپر کوئی قرآن و سنت نے نہیں بتایا, اسے اوپن چھوڑا تاکہ ہر آنے والا زمانہ ڈیسائیڈ کرے, جس طرح کہ آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب امام حنیفہ اور امام مالک نہیں ڈیسائیڈ کریں گے, ورنہ 90 سال, ہاں 4 سال بھی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں. تو خیر خبر پتہ چل جاتی ہے. دنیا کے کسی سمندر میں کوئی جہاز گر جائے, ڈوب جائے, خبر نہیں آ جاتی, چند گھنٹوں میں پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص سمندری سفر پہ گیا تھا, کئی سال تک خبر نہیں آتی تھی کدھر گیا, وہ ڈوب تو نہیں گیا. لہذا آج کے دور میں نہ 90 سال والا فتویٰ نہ 4 سال والا فتویٰ. اچھا, حنفی کئی علماء ہیں جنہوں نے امام حنیفہ کے فتوے سے بغاوت کی ہے. الازہر یونیورسٹی جو مصر والے ہیں, حنفی علماء, انہوں نے کہا کہ ہم امام صاحب کے فتوے کو نہیں مانتے. اب فتویٰ پاکستان میں بھی ہمارے جو استاد غلام سو سعیدی صاحب تھے, بریلوی عالم, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی, مفتی منیف صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں تفصیلی علماء کے اقوال لکھے ہیں کہ بعد میں فقہ حنفی کا فتویٰ یہی ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ غلط تھا, امام مالک کا فتویٰ درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں امام مالک کا فتویٰ بھی اس دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے, جس دور کے اندر ہمارے پاس پاسپورٹس کا ریکارڈ موجود ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے, دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی خبر, کوئی افریقہ کے کسی جنگل میں تو نہیں چلا گیا, یا برمودا ٹرائنگل میں تو نہیں وہ چلا گیا کوئی آپ دوست میں بیٹھ کے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, کہیں نہ کہیں تو گیا ہے, غائب ہوا ہوا ہے, تو پتہ چل جائے گا. اس لیے آج کے دور میں تو بھائی 4 مہینے بھی کافی ہیں, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال تو بہت زیادہ ہے, چلے کوئی حد کرنی ہے 1 سال کر لو, اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں میں ریکویسٹ کروں گا اب ان لوگوں کو بھی جو لوگوں کو مسنگ بناتے ہیں کہ ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. کوئی خیر خبر تو دیں یار, آڈیو سنا دیں. مجھے بتائیں کسی کی آڈیو یا ویڈیو شیئر کرنے سے جو بندہ آپ نے پکڑا ہوا ہے, کم از کم اس کے بیوی بچوں کو صبر تو آ جائے نا کہ یار زندہ ہے, امید پہ بیٹھے ہوئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس نے کوئی جرم کیا ہے تو قانوناً ثابت کریں, سزا دلوائیں. اور اگر جرم نہیں کیا اور آپ صرف شک کی بنیاد پہ پکڑ رہے ہیں, یا جرم تو کیا لیکن آپ کے پاس ثبوت نہیں, تب بھی اسلام کہتا ہے آپ اسے سزا نہیں دے سکتے. اور جو مولا علی کا قول ہے, اور یقین کریں یہ مولا علی کا قول پڑھایا جاتا ہے جوڈیشری میں, کہ قانون کے سکم کی وجہ سے 1000 بندہ بھی چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بے گناہ سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے. یہ اکثر پھر اس پہ جواب ہی دیتے ہیں, اور دیکھیں اس طرح تو پھر کئی مجرم لوگ ہیں ہمارے پاس, تو اس طرح ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ اس نے جرم کیا ہوا ہے. اور بھائی تو نے دیکھا ہوا ہے نا, اس کو کون انشور کرے گا کہ جو تیرا دیکھنا ہے وہ ویلڈ ہے بھی ہے کہ نہیں. یہاں تو اداروں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی دشمنی کی خاطر استحصال کیا ہے. کراچی میں آپ کو نہیں پتا کیا کچھ کیا, بعد میں خبریں نہیں کھلی, پھر سزائیں بھی ہوئی, معطل بھی ہوئے. لیکن یہ تو وہ ہوئے جن کا پتہ چل گیا. جن کا نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے صرف ادارے میں ہونے کی وجہ سے, وہ ادارہ کوئی بھی ہو, تو لوگ اس طرح اپنی ذاتی دشمنیاں بھی نبھاتے ہیں. تو پھر میں وہی بات کروں گا, مرنا نہیں ہے بھائی, مرنا ہے. اگر مرنا ہے تو آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے. زندگی ویسے گزارنی ہوگی جو اس شخص نے تعلیم فرمائی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.